اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جسموں کی پاکیزگی چاہتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ منہ کی پاکیزگی بھی چاہتا ہے۔ منہ کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسواک کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کیا کرو، یہ منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے محترم حضرات، یہ مسواک کا کلچر بہت حد تک ہمارے ہاں کم ہو گیا، اور شہروں میں جو نئی پود ہے، نیو جنریشن، وہ مسواک سے نا آشنا ہوتی نظر آتی ہے، اور یہ ایک فارمولہ بنا دیا گیا ہے، ایک بات کو پھیلا دیا گیا ہے کہ برش کر لیا جائے، وہ مسواک کا قائم مقام ہے۔ محترم حضرات، یہ مفروضہ غلط اندازوں پہ قائم کیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ برش کرنا اس کی اپنی افادیت ہے، لیکن وہ مسواک کا نعم البدل ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی مسواک کی طرف آپ متوجہ کریں اور اس کی افادیت کے بارے میں بچوں کو بتائیں۔ آج کل نظروں کی کمزوری عام سی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی نظر کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کم نظر آنے کی۔ تو محترم حضرات جی، کیوں کر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نے مسواک کے کلچر کو گھروں سے نکال دیا ہے، خود بھی مسواک نہیں کرتے، بچوں کو ترغیب نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے ہماری نظریں کمزور ہو رہی۔ اگلی بات محترم حضرات یہ ہے کہ آج ہر گھر میں کھانا ہضم کرنے کے لیے، معدے کے معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے کیپسولز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں معدے کے کیپسول نہ پائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی کیپسول کھاتے ہیں تو ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی مسواک ہے کہ ہم مسواک نہیں کرتے، ہمارا زہریلا مواد وہ اندر ہمارے معدے میں رہتا ہے، جو کہ تذابیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو جو لوگ روٹین میں اچھی طرح مسواک کرتے ہیں اور اپنے اندر کا گند جو معدے میں اٹکا ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں، بلغم باہر آ جاتی ہے، اور تھوک کے ذریعے کئی بیماریاں جو جنم لے رہی ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، جس سے جو ہے ہماری قوت ہاضمہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا نظام ہضم بہت ہی زیادہ تیزی سے ورک کرتا ہے، جس سے ہمیں یہ ہاضمے کے لیے کیپسول کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔